بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں وہ خطبہ پیش کریں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک کی آمد پر اپنے اصحاب کرام سے بیان فرمایا تھا۔ امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے معتبر سند کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ماہ رمضان المبارک برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ ہے۔ اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اور اس کی ساعتیں، اس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں، بہترین ساعتیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو خدا کی مہمانی میں بلایا گیا ہے اور تمہیں اہل کرامت میں شمار کیا گیا ہے۔ تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیند عبادت ہے، تمہارے اعمال مقبول ہیں، تمہاری دعائیں اس مہینہ میں مستجاب ہوتی ہیں۔ لہٰذا پروردگار سے اچھی نیت اور پاکیزہ دل کے ذریعے دعا کرو کہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شقی و قلب ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بخشش سے محروم رہ جائے۔ یہاں کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو۔ فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں پر رحم کرو، اقربا پر نوازش کرو، اپنی زبانوں کو برائیوں سے الگ رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، کانوں سے وہ چیزیں نہ سنو جن کا سننا حرام ہے۔ یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر مہربانی کریں۔ گناہوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اوقات نماز میں بلند رکھو جو بہترین وقت دعا ہے، اور پروردگار اس وقت میں بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ مناجات کرتے ہیں تو وہ سن لیتا ہے۔ اے وہ لوگو جن کی زندگیاں ان کے اعمال کے ہاتھوں گروی ہیں، خدا کی بخشش طلب کرو، اور اگر تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے تو طویل سجدے سے اس بوجھ کو ہلکا کرو، اور یہ یاد رکھو کہ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ نماز گزار اور سجدہ گزار بندوں پر اس مہینے میں عذاب نہیں کرے گا اور انہیں آتش جہنم سے نہیں جلائے گا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کو افطار کرائے گا، پروردگار عالم اسے غلام آزاد کرنے اور گزشتہ گناہوں کے بخشنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ بعض اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے کو افطار کے ذریعے آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے وہ افطار آدھا دانہ کھجور کا ہی کیوں نہ ہو اور ایک گھونٹ پانی کا ہی کیوں نہ ہو، پروردگار اس پر بھی یہی ثواب دے گا۔ اگر انسان اس سے زیادہ قدرت نہ رکھتا ہو، وہ زیادہ افطاری کا بندوبست نہ کر سکے، تو کم از کم ایک دانہ یا آدھا دانہ کھجور کا اور ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو بہت زیادہ افطاری کرانے والے کو ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست رکھو تاکہ اس دن جس دن پل صراط سے گزرنا ہوگا اور سارے قدم پھسل رہے ہوں گے تو تم بآسانی گزر جاؤ۔ جو شخص بھی اس مہینے میں
اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم کام لے گا، ان کو تنگ نہیں کرے گا، خدا روز قیامت اس کے لیے حساب کو آسان فرما دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رکھے گا، پروردگار عالم اسے اپنے غضب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں کسی یتیم کا احترام کرے گا، خدا قیامت کے دن اسے باعزت بنا دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے قریبیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، خدا روز قیامت اس کے ساتھ رحمت کا سلوک فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا اور جو شخص بھی اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے گا، خدا روز قیامت اپنی رحمت کے رشتہ کو توڑ دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں سنتی نماز ادا کرے گا، اسے جہنم سے نجات کا پروانہ ملے گا، اور جو شخص بھی اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا، پروردگار اسے دوسرے مہینوں کی 70 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے صلوات بھیجے گا تو خداوند عالم اس کے اعمال کے پلے کو اس دن بھاری فرما دے گا جس دن لوگوں کے پلے ہلکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کلام پاک کی ایک آیت پڑھے گا تو پروردگار عالم اسے دوسرے زمانے میں پڑھے جانے والے ایک ختم قرآن کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا لوگو یاد رکھو اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہذا پروردگار سے دعا کرو کہ تمہارے لیے وہ بند نہ ہو جائیں، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہذا دعا کرو کہ وہ تم پر کھل نہ جائیں۔ شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ اے روزہ دارو، اپنے دل کو تمام عیبوں سے پاک رکھو، اپنے باطن کو ہر ہیلا اور مکر سے الگ رکھو، اور اپنے بدن کو اس کی کثافت سے پاک رکھو، اور ہر غیر خدا سے بیزار رہو، اور اپنی محبت کو خدا کے لیے خالص بنا لو۔ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اعلانیہ اور مخفی، ہر طرح اس سے پرہیز کرو، وہ ہر حال میں اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے روح و جسم کو اس کے حوالے کر دو، اپنے دل کو اس کی محبت کے لیے خالی کر دو، اور اپنے بدن کو اس کی اطاعت کے لیے وقف کر دو۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں تمام شرائط کے ساتھ ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔